اللہ 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 نہ بولو نا اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے حمد و ثنا کر لی جائے. اب اس کے بعد سے ہم انشاءاللہ نبی کا ذکر کریں گے. بے شک. اب ہم نبی کا ذکر کریں گے. شعر پڑھتا ہوں, آپ حضرات دیکھیں کہ قصر باقی نہ رکھی بزم ام کا جگمگانے میں. کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ بیدار ہو جائیں آپ لوگ, بالکل بیدار ہو جائیں, نبی کی شان سنیں, انشاءاللہ آپ مچل جائیں گے. قصر باقی نہ رکھی بزم ام کا جگمگانے میں, عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں, اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں. کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں. مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں. سبحان اللہ. مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں. اور حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی. حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی. اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. اور امیر کارواں بننا تھا جن کو نوجوان ہو کر. امیر کارواں بننا تھا جن کو نوجوان ہو کر. لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں. لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں. اور بسط انداز یکسائی بغایت شان زیبائی. بسط انداز یکسائی بغایت شان زیبائی. امی بن کر امانت آمینہ کے گود میں آئی. امی بن کر امانت آمینہ کے گود میں آئی. پیارے قوم کے نوجوانوں, پیارے اسلامی بھائیوں, سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر چیز سے پہلے اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. حدیث پاک میں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور, میرے نور کو پیدا فرمایا. اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم, نہ جنت تھی نہ دوزخ, نہ آسمان نہ زمین, نہ آگ نہ پانی نہ ہوا, غرضے کی دنیا کے کسی چیز کی وجود نہ تھی. سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا, اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. اور آئیے سب سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک شجرہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں جو نبی کا شجرہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا شجرہ ہے. سننا چاہتے ہیں شجرہ؟ جی سننا چاہتے ہیں؟ ذرا مچل کے کہہ دیا یا رسول اللہ, 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 یا رسول اللہ. تو آئیے پاک نسب بیان کر دیتا ہوں, شجرہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ محفل میں بہاریں آئے. سبحان اللہ. بہاریں آئے. بڑا پوتر شجرہ ہے, بڑا پاک شجرہ ہے, بڑا پاکیزہ شجرہ ہے. یاد رکھیے ایسا شجرہ ہے کہ دنیا کے سارے شجرے ختم ہو جائیں گے, سارے نسب ختم ہو جائیں گے, لیکن آمینہ کے چاند کا نسب باقی رہے گا, باقی رہے گا. بڑا پوتر شجرہ ہے. سنیے ذرا, دنیا کا سب سے پہلا انسان کا نام حضرت آدم. کون ہے؟ حضرت آدم. ہمارے اور آپ کے باپ کا نام حضرت آدم. کائنات انسانیت
کا باپ کا نام حضرت آدم، آدم کے بیٹے شیت، شیت کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشد، متوشد کے بیٹے لمکنے کے نام۔ ارے نبی کا نسب پڑھا جا رہا ہے دوستوں، مسل کے کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آدم، آدم کے بیٹے شیت، شیت کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشد، متوشد کے بیٹے لمکنے کے نام، لمکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے جلحاد، جلحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شاروق، شاروق کے بیٹے ناخل، ناخل کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، سبحان اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوہ، اوہ کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزامہ، خزامہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاف، کلاف کے بیٹے کسے، کسے کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب سرکار کے دادا، سبحان اللہ، عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ میرا دل بولا پھر پڑھ لیتے ہیں، پھر پڑھ لیتے ہیں، بے شک پڑھیے، پڑھیے۔ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کے عشق میں محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جو محفل ہے، یہ جو محفل ہے اس میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ عظیم ہستی ہے، اللہ کے بعد اگر کسی مرتبہ ہے کسی کا تو میرے نبی کا مرتبہ ہے، بے شک میرے نبی کا مرتبہ ہے۔ یہ ایک اور جو ہے بہت ہی بہترین ایک چیز پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو۔ کتنے لوگ بیٹھے جن کو الف سے لے کے یا تک یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، الف سے لے کے یا تک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پیچھے کے لوگ بھی اٹھائیے، الف سے لے کے یا تک کتنے لوگ یاد ہے؟ ماشاءاللہ کافی دور تک لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور امید کرتا ہوں سب کو یاد ہوگا۔ لیکن آج میں الف باتا سا کچھ الگ پڑھنے والا ہوں۔ آج ہر ایک حروف تہجی میں نبی کا ذکر کروں گا انشاءاللہ، نبی کی شان بیان کروں گا انشاءاللہ، نبی کی عظمت بیان کروں گا انشاءاللہ، نبی کے رفعت بیان کروں گا انشاءاللہ، نبی کی عظمت شان و شوکت بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، گلزیب ہوا میں نبی نبی، کون نبی کون نبی کون نبی؟ سنو، الف سے لو انسان نبی، بے سے کامل برہان نبی، دے سے تطہیر کی جان نبی، سے ثقلین کی شان نبی، جم سے ہے جباز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ہے سے حق کی تصویر نبی، ہے سے ختم رسول نبی، خالق کا شہکار نبی، پیکر حسن جمال نبی، دال سے دل کے پاس نبی، دال سے دل کے پاس نبی، زال سے ذہنی آس نبی، راہ سے رہبر حال نبی، ذات سے زاہد بھی نبی، بے قتل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، سواد سے صادق ذکر نبی، دعا سے ضامن فکر نبی، تو سے طرف عین میں نور نبی، زو سے ظہور پر نور نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے غنی مغنی بھی نبی، فیس سے فضل ربی بھی نبی، میرا کعب سے قبلہ نبی نبی ہے، سبحان اللہ، کعبہ نبی نبی، سبحان اللہ، کعب سے کعبہ نبی نبی، گر نام سے پوچھو کیا ہے نبی تو میم سے محمد نام نبی، سبحان اللہ، سے نور قرآن بھی نبی، واو سے چہرے و دحا بھی نبی، یاسیت اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری شان نبی، میری جان نبی، ہم سنیوں کی پہچان نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کون نبی کون نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری شان نبی، میری جان نبی، ہم سنیوں کی پہچان نبی، ہم سنیوں کی پہچان نبی۔ آج پوری دنیا مل کر کے نبی کی شان گھٹانے میں لگی ہے، نبی کی شان کو گھٹایا جائے، نبی کی عظمت کو دبایا جائے، نبی کی عزت کو کم کیا جائے، لیکن یاد رکھو دنیا والوں، یاد رکھو جس کو رب رکھے اس کو کون چکھے۔ ارے کوئی آسمان کی طرف اپنے چہرے کر کے تھوکے گا تو آسمان میں چمکتا ہوا چاند کبھی گندا نہیں ہو سکتا، بلکہ جو تھوکے گا چاند کی طرف اپنے منہ کو کر کے اس کا منہ ہی خراب ہو جائے گا، گندگی اس کے منہ پہ آئے گی۔ اور مدینے کا چاند کہیں بھی روشن تھا،
روشن ہے انشاءاللہ، قیامت تک روشن رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ استاذ محترم، مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے، قیامت تک روشن رہے گا۔ میرے نبی کی عزت وہ چمکتا ہوا سورج کی طرح ہے جو کبھی بھی اس کی روشنی میں کمی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے کسی شاعر نے لکھا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بے شک، سبحان کیا اللہ۔ مجھے جسے روشن خدا کرے۔ دنیا والوں تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کو عزت دینے والا رب کی ذات ہے، اور اللہ جسے عزت دے پوری دنیا مل کر کے اس کی عزت میں کمی نہیں کر سکتی۔ تو یاد رکھیے، یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے، اور آج ہم سب خوش نصیب ہیں کہ آج ہم سب سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا توجہ ادھر دیجئے، دھیان سے سنیے، بس چند منٹ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ استاذ محترم تشریف لا چکے ہیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے میرے بیان کو سنیے آپ حضرات۔ آج ہم سب بیٹھ کر کے نبی کا ذکر بیان کر رہے ہیں، نبی کی شان بیان کر رہے ہیں، نبی کی عظمت بیان کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے میرے نبی کا ذکر کون کیا؟ سب سے پہلے میرے نبی کا ذکر کون کیا؟ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے نبی کا ذکر کرنے والا رب کی ذات ہے، یعنی مصطفیٰ کا میلاد کا ذکر کبریا کر رہا ہے، گویا کہ سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا، اور اللہ گویا کہ سارا عالم ایک مجمع ہے، اور اللہ اس میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے، مولاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور نبی کا جو ذکر ہے، یہ ذکر ایک انمٹ چیز ہے، یعنی اس ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ چیز کبھی مٹ نہیں سکتی۔ یاد رکھیے، ایک وقت آئے گا، ایسا وقت آئے گا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دنیا کی چیز ہر چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر کے فنا ہو جائیں گی، لیکن باقی رہنے والا اگر کسی کی ذات ہوگی تو رب کریم کی ذات ہوگی، اور جب رب باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا ذکر بھی باقی رہے گا، مصطفیٰ کا ذکر بھی باقی رہے گا۔ پتا چلا کہ مصطفیٰ کا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا ہے، اس کے مصطفیٰ کا ذکر مٹانے والے خود ہی مٹ جائیں گے، مصطفیٰ کا ذکر نہیں مٹے گا، کیونکہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے، مصطفیٰ کا ذکر آذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پستی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کے سیلانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر بوجھ کے طغیانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کے بہاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت کے صفحات میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے صفحات میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے سب سے پہلے قرآن کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے آذان کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نماز کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے یہ کائنات کو مٹانا ہوگا، اور مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا ہوگا، اور احزان کو مٹانا یہ غیر ممکن ہے، نماز کو مٹانا غیر ممکن ہے، جنت کو مٹانا غیر ممکن ہے، آسمان کو مٹانا یہ غیر ممکن ہے، کائنات کو مٹانا غیر ممکن ہے، خدا کو مٹانا غیر ممکن ہے۔ پتا چلا کہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانا بھی غیر ممکن ہے، مصطفیٰ کا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتی۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے جس شمع کو جلا دیا ہے پوری دنیا مل کر کے اس شمع کو بجھا نہیں سکتی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ معزز سامعین کرام، بس مختصر سے میرا بیان تھا، اپنے بیان کو ہی ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے